بزرگوں، دوستوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، اسلامی ماؤں اور بہنوں، خطبے کا سلسلہ چل رہا ہے اس عنوان پر کہ اسلام کی تاریخ ہمارے آباء و اجداد، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اور محدثین کی مختلف قسم کی قربانیوں سے بھری پڑی ہے۔ ہمارے آباء و اجداد نے اپنے خون کا تیل اسلام کے چراغ میں ڈالا، جس سے آج تک اور انشاءاللہ العزیز قیامت کی صبح تک یہ چراغ روشن رہے۔ ہمارے اندر اپنے خون کا تیل اس چراغ میں ڈالنے کی ہمت اور جرأت ہو نہ ہو، لیکن کم از کم ہم اپنے آباء و اجداد، جو ہمارے حقیقی آباء و اجداد ہیں، جن سے ہمارا دینی نسبت ہے، اسلامی تعلق ہے، وہ صحابہ کرام کے شاگرد تابعین، تابعین کے شاگرد تبع تابعین، اور پھر ان کے شاگردان ائمہ اور محدثین، یہ ہمارے اصل پرکھے ہیں، آباء و اجداد ہیں۔ انہوں نے اپنے خون سے اسلام کے پودے کی آبیاری کی ہے، سینچا ہے اسلام کے پودے کو، لہذا ان ساری قربانیوں کو بھلا کر صرف ایک قربانی کو یاد رکھنا اور اس پر ایک جانب واویلا مچانا اور دوسری جانب ڈی جے بجا کر ڈانس کرنا، یہ انصاف کا کام نہیں ہے، یہ انصاف نہیں ہے، دین کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے، اپنے ایمان اور عقیدے کے ساتھ بھی انصاف نہیں ہے، اور قیامت کے دن بھی یہ ظلم قرار پائے گا اور ظلم کا بدلہ ہمیں اور آپ کو ملے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی تاریخ کا سیریسلی، سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کریں، اور اگر ہمارے پاس فرصت نہیں ہے، آنکھ ظاہر ہے آنکھ بند ہونے سے پہلے فرصت نہیں ہوگی، فرصت نہیں ہے تو کم از کم جہاں یہ باتیں ایتھینٹک انداز میں، مستند انداز میں پیش کی جاتی ہیں، بتائی جاتی ہیں، بیان کی جاتی ہیں، ان کے ذریعے ان باتوں کو سنا جائے، ان باتوں پر کان دھرا جائے، ان باتوں کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی جائے، اس لیے کہ یہ ساری تاریخ، یہ ساری باتیں جو یہاں سے آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، آپ کی ہمدردی میں بیان کی جاتی ہیں۔ اس پر کوئی اجرت نہیں چاہتا، کوئی جو یہاں سے بیان کرتا ہے، کوئی مزدوری اسے نہیں چاہیے، واہواہی نہیں چاہیے، صرف اس لیے کہ آپ کا ہمارا ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے، اور ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوتے وقت سرخرو رہیں، ہمیں شرمندگی محسوس نہ ہو، ہم اپنا چہرہ جھکا نہ لیں اللہ رب العالمین کے نزدیک ان سارے مظالم کو انجام دے گئے۔ پچھلے جمعے میں بات آئی تھی کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حجاز والوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی، اور باقی علاقے جو بہت زیادہ اسلامی دائرہ، اسلامی حکومت کا دائرہ وسیع ہو گیا تھا، شام کا علاقہ تھا، عراق کا علاقہ تھا، یمن اور اردن کا علاقہ تھا، یہ سب اسلام کے دائرے میں آ چکے تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں۔ ان سبوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ پھر میں نے آپ کو پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ 6 مہینے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے مطابق کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ کر کے آپ نے کہا کہ میرا یہ بیٹا، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی 2 جماعتوں میں کمپرمائز کرائے گا، اصلاح کرائے گا۔ انہوں نے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں، اور پھر ان کو تقریباً 10 سال کے بعد زہر دے کر کے ان کو مار لیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حسن بھی حضرت حسین کے بھائی ہی ہیں، ان کی شہادت پر کہاں واویلا مچتا ہے۔
کہاں جشن منایا جاتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ کب شہید ہوئے، کس طرح شہید ہوئے؟ حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت عمر، یہ لوگ بھی شہید ہوئے تھے، میں نے یہ سب بتایا ہے آپ کے سامنے۔ اس لیے اس سازش اور اس مکاری سے اپنے دین کو، ایمان کو بچائیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کیا شخصیت تھی؟ اب تو یہاں ہندوستان کی سرزمین پر یا اردو زبان میں لکھنے والوں نے یہاں تک ہمت اور جرأت کر لی کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھا دیا تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو، اپنے خاندان کے لوگوں کو گورنر بنایا تھا۔ ہم کون ہوتے ہیں بھائی؟ ہماری کیا اوقات ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے مقابلے میں؟ علامہ لوگوں نے یہ جرأت کر لی، یہ ہمت کر لی۔ اس وقت کے حالات کو نہیں دیکھا، اس وقت کے حالات کیا تقاضا کر رہے تھے اس پر غور نہیں کیا، اور صرف اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے، اپنے آپ کو علامہ ثابت کرنے کے لیے، اپنے آپ کو مفکر ثابت کرنے کے لیے انہوں نے یہ جرأت کی، یہ ہمت کی۔ اللہ رب العالمین اپنی پناہ میں رکھے ہم سب کو کہ ہم کسی ایک ادنا سے ادنا صحابی، حضرت عثمان تو بہت بڑے صحابی، بہت اعلیٰ مقام والے صحابی تھے، ان کا مرتبہ تو پوچھنا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ احد پہاڑی پر چڑھے، وہاں آپ کے ساتھ ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، وہ پہاڑ ہلنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد، تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق ابو بکر اور 2 شہید عمر اور عثمان ہیں۔ پھر پہاڑ ہلنا رک گیا۔ یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ میں نے آپ کو بار بار بتایا ہے کہ 2 بیٹیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح پہ باری باری رہی، ان پر انگلی اٹھا دیا، قلم لکھ لیا، قلم کی طاقت دکھلانے لگے۔ ہمیں اور آپ کو انہی چیزوں سے محفوظ رہنا ہے، انہی چیزوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا کہ حضرت عثمان نے کس کو خلیفہ بنایا تھا، گورنر بنایا تھا، تمہارا کیا عقیدہ، نہیں پوچھے گا۔ ہم سے آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ حضرت معاویہ نے اپنے بیٹے کو کیوں خلیفہ بنا دیا، نہیں پوچھے گا۔ ہم سے اور آپ سے یہ پوچھ ہوگی کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹ کر صرف حضرت حسین کی شہادت کا جشن کیوں منا رہے تھے؟ یہ پوچھ ہو سکتی ہے۔ کس نے تمہیں اجازت دی تھی؟ تمہارے دین نے، تمہاری شریعت نے، تمہارے نبی اور رسول نے، تمہارے قرآن نے، یا تمہارے نبی کے فرمان نے کس نے اجازت دی تھی؟ یہ پوچھ ہو جائے گی۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ایسے عقیدوں سے، ایسے مظالم سے۔ یہ ظلم ہے، یہ انصاف نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی، جب جبریل امین قرآن پاک کی آیتیں لے کر آتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے اور حضرت معاویہ لکھتے تھے، کاتب وحی تھے۔ اور بھی کئی صحابہ کاتب وحی تھے، وحی لکھتے تھے، لیکن اس میں سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت گہرا ہے۔ ان کی بہن ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بیوی تھی، سارے مومنوں کی ماں تھی۔ اس رشتے سے ہم سب کے ماموں ہوئے حضرت معاویہ۔ ہم کون ہوتے ہیں حضرت معاویہ پر انگلی اٹھانے والے، ان کو گالی گلوچ کرنے والے، ان کے کسی ایک فیصلے پر زبان کھولنے والے؟ کیا ہمارے اندر کیسے اس کی ہمت پاتے ہیں، کیسے یہ ہمت پاتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، کہ اللہ انہیں ہدایت، رہنمائی کرنے والا بنا کر رکھ، انہیں ہدایت کی راہ پر گامزن رکھ، اور ان کے ذریعے قوموں کو ہدایت دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی۔ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور ان کی فضیلت ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیاسی بصیرت دیکھنا ہے، سیاسی تجربہ دیکھنا ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں سن 18 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 11 سن ہجری میں حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، 4 سال وہ خلیفہ رہے، اس کے بعد تقریباً 14 یا 15 میں حضرت عمر بنے، اور صرف 3 سالوں کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام کا گورنر بنا دیا۔ کیوں؟ حضرت عمر کو حضرت معاویہ کا مقام معلوم تھا، مرتبہ معلوم تھا، سیاسی بصیرت اور سیاسی سوجھ بوجھ کا علم تھا۔ حضرت عمر جیسا حکمراں حضرت معاویہ کو اپنے دور میں گورنر بناتا ہے، اور اس کے بعد سے وہ مستقل گورنر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت جب آئی تو اس وقت
دائرہ اور زیادہ اسلام کا بڑھ گیا تھا، طرح طرح کی قومیں اور قبیلے اسلام میں داخل ہو چکے تھے، ان سب کا دباؤ تھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کہ ہم حضرت علی کے ہاتھ پر بیعت اس وقت تک نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت علی حضرت عثمان کے قاتلوں کا بدلہ نہ لے لیں۔ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ سازش حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد سے ہی چلی آ رہی تھی، ایک طرف ایک جماعت کو اکسانا اور دوسری جانب دوسری جماعت کو اکسانا، یہ انہوں نے اپنا شیوا بنا لیا تھا، اپنی عادت بنا لی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اس طرح سے دونوں کو بھڑکا دیں، دونوں کے درمیان لڑائی ہو جائے گی، اور لڑائی ہوئی بھی، جنگ صفین عمل میں آئی، اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا، سمجھوتا ہو گیا، کمپرمائز ہو گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ ادھر شام کے علاقے اور عراق کے علاقے کے لوگوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کر لی، مکہ مدینہ کے لوگوں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں پر بیعت کی۔ حضرت حسن نے 6 مہینے کے بعد اپنے آپ کو دستبردار کر لیا، اپنے آپ کو سرنڈر کر لیا۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، سن 40 سے لے کر 60 تک، 20 سال تک خلیفۃ المسلمین رہے۔ 20 سال تک انہوں نے اپنی سوجھ بوجھ سے اسلامی حکومت کو اس طرح سے گائیڈ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث آپ پر صادق آئی جس میں آپ کہتے ہیں کہ میری امت کا ایک جنگی بیڑا جو پہلی بار سمندر کے بیڑے سے سفر کرے گا اور جہاد کرے گا وہ جنتی ہوگا۔ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ، یزید بھی تھے، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر سوجھ بوجھ والے تھے، سیاسی بصیرت والے تھے، اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انگلی اٹھانا یہ صحیح نہیں ہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو آپ نے اس وقت کے جو حالات تھے، آپ دیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے مکاریاں کرنے والے لوگ موجود ہیں سماج میں، سازشیں کرنے والے موجود ہیں، ایک دوسرے کو اکسا کر لڑائی تک لے جانے والے لوگ موجود ہیں، اور وہی ہوا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکسایا، بلایا، اور پھر خود بلا کر خود ہی قتل بھی کیا، اور الزام ظاہر ہے کہ حاکم وقت جو ہوگا اس پر جائے گا۔ تو اللہ کے رسول حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت کے سارے گورنر اور کچھ بڑے بڑے صحابہ سے مشورہ طلب کیا کہ موجودہ حالات میں کیا کروں، یہ خلافت کی ذمہ داری کس کو دوں؟ تو سب نے مشورہ دیا کہ آپ یزید کو یہ ذمہ داری دیجیے، وہی کنٹرول کر پائیں گے، دوسرے لوگوں کے بس کا نہیں ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو نامزد کر دیا۔ یہ بھی افسانہ بنایا گیا کہ یزید کافر تھا، شرابی تھا، زناکار تھا، سب بنایا گیا، یہ سارے افسانے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اردو زبان میں جتنی تاریخیں لکھی گئی یہ سب ان جماعتوں سے متاثر ہو کر لکھی گئی جو جماعتیں معاویہ ہی کو نہیں، سارے صحابہ کو کافر اور مرتد کرتی۔ بکر بھی مرتد، اللہ اکبر، ام المومنین، اس کائنات میں سب سے افضل ہستی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک سب سے محبوب ہستی، ان پر زنا کا الزام رکھتی ہیں، اور ہم ان کے ساتھ سر پٹ دوڑے جا رہے ہیں جھنڈا لے کر، یا علی یا حسین کا نعرہ لگاتے ہوئے۔ ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گھر میں اللہ کی وحی نازل ہوتی تھی، حضرت عمر کی بیٹی ام المومنین، سارے مومنوں کی ماں، مسلمانوں کی ماں، ہماری اور آپ کی ماں کو کوئی گالی دے تو ہم کیا حشر کرتے ہیں، اور سارے مومنوں کی ماں جن کی فضیلت میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، جن کو آ کر جبریل امین سلام کرتے تھے، جن کی پاک دامنی کا ثبوت قرآن کی آیتوں میں چیخ رہی ہے، ان کو گالی دینے والوں کے ساتھ ہم کندھے میں کندھا ملا کر نعرہ لگا رہے ہیں۔ یہی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، یہی معیار ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کا۔ کہاں تولیں گے ہم اپنے اس ایمان کو اور عقیدے کو؟ کس طرح اوپر تولیں گے؟ سوچئے، سمجھیے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلیفہ بنایا، اور اس کے بعد سازشی ذہن کے جو لوگ تھے انہوں نے دیکھا کہ موقع اچھا ہے، اب حضرت حسین سے خط و کتابت شروع کی۔ کوفہ سے بعض روایتوں کے مطابق 150 اور بعض تاریخی روایتوں کے مطابق ہزاروں کی تعداد میں خط آئے،
خطوط آئے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کہ آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اختلاف برپا کرنا مقصد تھا، امت کے شیرازہ کو بکھیرنا مقصد تھا، امت کی یونٹی کو توڑنا مقصد تھا۔ وہی نہ حضرت حسین کے لیے وہ بہت زیادہ خاص مخلص تھے اور نہ یزید کے لیے مخلص تھے۔ وہ تو سبائی ٹولہ تھا، عبداللہ بن سبا کا ٹولہ تھا، جو یہ چاہتا تھا کہ پوری امت مسلمہ درہم برہم ہو جائے اور قلعہ کما ہو جائے، ان کا نہ کوئی عقیدہ رہے، نہ ایمان رہے، نہ کوئی خلافت رہے، نہ حکومت رہے، یہی چاہتے تھے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچازاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا تحقیق کے لیے کہ پہلے ان کو بھیجتا ہوں، اور ان کے ساتھ خط بھی لکھا کہ میں نے ان کو بھیجا ہے تاکہ تمہارے بارے میں اندازہ کر سکوں کہ تم نے جو خطوط لکھے ہیں وہ صحیح ہے، تمہارا دل خالص ہے میرے لیے یا ایسا ہی تم نے لکھ دیا ہے۔ حضرت عقیل، مسلم بن عقیل جو چچیرے بھائی تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عقیل کے بیٹے تھے عقیل بن ابی طالب، وہ گئے تو ان کو روک لیا، ان کی کوئی خبر تک نہیں آنے دیا حضرت حسین، اور پھر خطوط بھیجنا شروع کیا کہ آئیے ہم لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھوں پر آپ کی نمائندگی کے طور پر بیعت کر لیے۔ بعد میں پتہ چلا کہ ان کا بھی قتل کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے مکہ گئے، مدینہ میں جو صحابہ اس وقت موجود تھے انہوں نے منع بھی کیا کہ آپ مت جائیے کوفہ، آپ کی اس سفر سے ہمیں خون کی بو آ رہی ہے، ہمیں خون کی بو آ رہی ہے، مت جائیے آپ۔ مکہ سے ان کے خود چچا عبداللہ بن عباس وہ بھی روکنے لگے کہ نہیں آپ مت جائیے، کوفیوں سے وفاداری کی امید نہیں کی جا سکتی۔ یہیں سے قاعدہ بن گیا کہ الکوفی لا یوفی، کوفی کبھی وفاداری نہیں کر سکتا ہے، کوفہ والے کبھی وفادار نہیں ہو سکتے۔ کوفہ ہی کی سرزمین تھی، حجاج بن یوسف کے مظالم پر اسٹیج سے گلے پھاڑے جاتے ہیں، لیکن حجاج بن یوسف نے جو مظالم کیے ان مظالم پر سماج کے لوگوں نے ابھارا تھا۔ وہ گورنر تھا، گورنر خطبہ دے رہا ہے مسجد سے، منبر سے، اور لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں، ہنسی مذاق کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس موقع سے بھی ایک شعر کہا تھا کہ انی لارا رؤوسا قد عینات حان قطافها وانی لصاحبها، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ لوگوں کے سر پک چکے ہیں، ان کے کاٹے جانے اور توڑے جانے کا وقت قریب آ گیا اور میں ہی توڑوں گا۔ اس وقت کے حالات ایسے تھے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے ضروری تھا استقامت۔ میں اس حجاج بن یوسف کی جانب سے صفائی دینے کے لیے یہاں نہیں کھڑا ہوا، لیکن حجاج بن یوسف کا ایک کارنامہ ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انہوں نے قرآن پر اعراب لگایا، زبر زیر پیش اور نقطے، اس کے بغیر قرآن لکھے گئے تھے، لیکن انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا جس کی وجہ سے ہمارے اور آپ کے لیے قرآن پڑھنا آسان ہو۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے اور جاتے چلے گئے، کوفہ پہنچ گئے تو ظاہر ہے کہ خلفشار اور اختلاف اور ہر قسم کی بغاوت جو حاکم وقت کے خلاف ہو، اس کے لیے حاکم وقت کی فوج کام کرے گی۔ انہوں نے روک دیا کہ نہیں آپ نہیں جا سکتے، آپ کوفہ نہیں جا سکتے بیعت لینے، یا آپ بیعت نہیں لے سکتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں نہیں جاؤں گا۔ ان کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ تو معاملہ الگ ہے۔ کہا کہ مجھے اسلامی حکومت کے بارڈر پر جہاں لڑائی چل رہی ہو وہاں بھیج دو، میں اپنے سارے لاؤ لشکر کے ساتھ وہاں جا کر لڑنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک پیشکش یہ کی۔ دوسری پیشکش کی کہ نہیں، اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو مجھے یزید کے پاس بھیج دو، میں اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اگر یزید اتنا ہی برا تھا تو کسی بھی حال میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہونا چاہیے، لیکن انہوں نے یہ رضامندی دکھلائی کہ میں جا کر بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور تیسری پیشکش حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ نے یہ پیش کی کہ مجھے مدینہ واپس جانے دو۔ حاکم وقت کی جو فوج تھی اس نے کہا کہ جب تک میں اپنے خلیفہ سے اجازت نہ لے لوں تمہیں ان تینوں میں سے تمہاری کوئی درخواست قبول نہیں کر سکتا۔ ظاہر ہے جو حاکم وقت کی فوج ہے وہ حاکم کے بغیر کوئی فیصلہ نہیں لے سکتی۔ پھر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھنے لگے، اور کوفہ والوں نے جنہوں نے خط بھیجا تھا دیکھا کہ معاملہ تو حل ہوتا ہوا دکھ رہا ہے۔ حضرت حسین اگر پہنچ گئے دمشق، شام کی راجدھانی اور خلیفہ یزید کے پاس،
تب تو معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، سارا معاملہ ہی جو ہماری سازش ہے، مکاری ہے، سب کھل جائے گی، سامنے آ جائے گی۔ راستے میں ہی روک لیا اور ایسا ابھارا جنگ پر کہ وہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام آ گئے۔ اس کے بعد بھی افسانے گڑھے گئے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بعد ان کا سر لے جایا گیا، یزید نے اس کو پرچی میں گھمایا پورے شہر میں۔ یہ سب افسانے ہیں، جھوٹی روایتیں ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر لے کر کے ایک روایت کے مطابق عبید اللہ بن زیاد جو اس وقت کا کمانڈر تھا، اس کے پاس جو آدمی پہنچا اس کے قتل کرنے کا حکم دیا عبید اللہ بن زیاد۔ یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو دیکھ کر حضرت عبید اللہ بن زیاد زمین کھودنے لگا، افسوس کرتے ہوئے کہ تم نے کیا کیا؟ کہا بھی کہ یہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے۔ لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے ان کا چہرہ تھا، اور رونے لگا۔ عبید اللہ بن زیاد اور اس آدمی کو قتل کروایا۔ وہاں سے جو ان کے گھر کے لوگ بچے تھے، عبید اللہ بن زیاد نے باضابطہ ان کے رہنے سہنے کا انتظام کروایا۔ ان میں سے 2 بچے جو عبداللہ بن جعفر بن ابی طالب کے پوتے تھے، 2 بچوں نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ بنو طے کے قبیلے کے ایک آدمی کے یہاں رہیں گے۔ انہوں نے اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے جاؤ وہاں رہو۔ اسی نے قتل کر دیا، جس کے یہاں پناہ لی تھی اسی نے قتل کر دیا، اور قتل کر کے دونوں بچوں کا سر لے کر کے آیا عبید اللہ بن زیاد کے پاس۔ عبید اللہ بن زیاد نے اس کا بھی سر اڑا دیا کہ تم نے ان کو پناہ دی تھی یا ان کو قتل کیا۔ اور پھر بڑے حکومتی مہمان نوازی کے ساتھ، اکرام و اعزاز کے ساتھ ان کے سارے گھرانے کو، سارے لوگوں کو مدینہ پہنچائیں گے۔ یہ جو صحیح روایت ہے آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ باقی افسانے آپ کے کانوں کان، منہ جیسے منہ ویسی بات، یہ بہت سارے سننے کو ملیں گے، لیکن یہ حقیقت ہے۔ اور سب کا لب لباب یہ ہے کہ ہماری پوری تاریخ ان بزرگوں کے خون سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ کے اوراق کا ہم مطالعہ نہیں کرتے، اس لیے جو چاہتا ہے جو پک کر کے ہمیں گمراہ کر لے جاتا ہے۔ میں نے آپ کو اسی سلسلے میں بتایا تھا کہ مصر کی شیعی حکومت، فاطمی حکومت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت اور عید میلاد منانا شروع کیا تھا 300-350 سال کے بعد، اور پھر وہ عراق پہنچا 600 سال کے بعد، اور 1300 سال کے بعد بر صغیر میں ہندوستان پاکستان میں پہنچا۔ پھر بھی ہم جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ میرے اس کہنے کے باوجود آپ کے دل و دماغ میں یہ بات نہیں اترے گی، آپ جیسے مناتے ہیں ویسے ہی منائیں گے۔ میری ذمہ داری ختم، اللہ گواہ ہے، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے ان بندوں کو جو یہاں حاضر ہوتے ہیں پوری بڑی بڑی شخصیتوں کی شہادت کی کہانی اور ان کا مقام و مرتبہ پہنچا دیا ہے، بیان کر دیا ہے، اور یہ بھی بتا دیا ہے کہ تیرے پاس نہ تو حضرت حسین کے بارے میں کسی سے سوال ہوگا، نہ حضرت یزید کے بارے میں سوال ہوگا، نہ حضرت معاویہ کے بارے میں سوال ہوگا، نہ حضرت عثمان اور علی کے بارے میں سوال ہوگا، نہ ابو بکر عمر کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن یہ سوال ہوگا کہ نبی کی سنت کو تم نے کتنا فالو کیا، اور صحابہ کرام کا ادب و احترام تمہارے دل و دماغ میں کتنا تھا۔ اس لیے کہ صحابہ کرام میں سے ایک ایک صحابی کا ادب و احترام ہمارے ایمان کا اور عقیدے کا حصہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا ہے، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ مت کرنا، میرے صحابہ پر انگلی مت اٹھانا۔ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑی کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، گولڈ خرچ کر دے، لم يبلغ مد أحدهم أو نصيفا، ان کے ایک مد یعنی 300-400 گرام بلکہ آدھے مد 150-200 گرام تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ حدیث ہمارے اور آپ کے لیے کافی ہے۔ کسی صحابی کی بات آئے زبان بند کر لیجیے، کوئی بولنے والا بولنے دیجیے، کیا دیجیے، اس سے معافی مانگ لیجیے کہ ہمارے اندر اتنی جرات نہیں ہے، ہم اتنے بڑے مومن اور ایماندار نہیں ہیں کہ کسی صحابی پر انگلی اٹھائے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے چنا تھا، جن کا عالم یہ تھا کہ وضو کا پانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے اعضاء سے نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، وہ اٹھا کر اپنے بدن میں مل لیتے تھے، دھوپ اور بلغم تک اپنے جسم میں مل لیتے تھے۔ وہ صحابہ پر ہمارا اور آپ کا ایمان یہ اجازت دیتا ہے تو ان پر انگلی اٹھائے، منہ بند کر لیجیے، زبان بند کر لیجیے، اور ان کے لیے دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی اس آیت میں فرمایا ہے، والذین جاؤوا من بعدہم
جو لوگ ان کے بعد آئیں گے، جو لوگ اس سے پہلے فقراء، مہاجرین، انصار، سابقین اولین، صحابہ کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ 2-3 آیتوں میں، ان کی خصوصیتوں اور فضیلتوں کو بیان کیا اللہ رب العالمین نے، اور پھر کہا کہ جو لوگ ان کے بعد آئیں گے وہ کیا کہیں گے؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب ہمیں بھی بخش دے، ہماری بھی مغفرت کر دے، اور ہمارے وہ بھائی جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں ان کو بھی بخش دے۔ یہ دعا تو ہم کر ہی سکتے ہیں، کسی کو کافر کہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا یہ دعا آسان ہے۔ ہم آپ کسی کو کافر ہونے کا عقیدہ ہے، مان لیجیے یزید ہی کو کافر سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کافر تھا، اور اگر وہ کافر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو اپنے بھائی کو کافر کہے اور وہ کافر نہیں ہے تو وہ کلمہ خود اس پر لوٹ آتا ہے، وہ کلمہ خود اس پر لوٹ آتا ہے۔ اگر اس کے لیے ہم تیار ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ بعد میں آنے والے کہتے ہیں کہ ہمارے رب ہمیں بخش دے، ہمارے ان سارے بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ گزر چکے ہیں۔ ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا، اے ہمارے رب ان ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں، ہمارے دلوں میں کینہ کپٹ نہ چھوڑ، کسی قسم کا کینہ کپٹ، دشمنی، بغض نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف رحیم، اے ہمارے رب یقیناً تو بڑی رافت و رحمت والا ہے۔ اللہ رب العالمین